آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ترکی پر شدید پابندیاں، دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک روس نے مسترد کر دیں۔ روس نے واشنگٹن، شکاگو، نیو یارک اڑانے کے لیے اپنے سب سے خطرناک میزائل ترکی پہنچا دیے، ساتھ ہی اپنا S-400 مزید ترکی کو دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ اپنے اس کے علاوہ تو سوخائی 35 جنگی طیارے استنبول پہنچا دیے۔ ترکی اکیلا نہیں، اب امریکہ کو روس کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید امریکی بدمعاشی برداشت نہیں کی جائے گی، ساتھ ہی چین کا بدترین حملہ، امریکہ کے متعدد فوجی ہلاک، ٹینک، طیارے تباہ و برباد کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں اور امریکہ سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امریکہ کا فیصلہ علی اعلان ہماری قومی خود مختاری پر کھلا حملہ ہے۔ پابندیاں ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں باندھ سکتی، ہم اپنے دفاعی صنعت کو خود کفیل بنانے کے لیے ماضی کے مقابلے میں 2 گنی محنت کریں گے۔ صدر رجب طیب اردوان کا امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کا فیصلہ علی اعلان ہماری خود مختاری پر کھلا حملہ ہے۔ صدر اردوان نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ روس سے S-400 سسٹم خریدنے کی وجہ سے امریکہ کی ترکی پر پابندیاں لگانے کے فیصلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا اصل مقصد دفاعی صنعت میں ترکی کی ترقی کا راستہ کاٹنا اور ہمیں محتاج بنانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پابندیوں کے ذریعے انسداد مخاصمت کے قانون کاٹسا کے معاملے میں امریکہ نے ترکی کے علاوہ کسی اور ملک پر یہ پابندیاں نہیں لگائیں۔ پہلی دفعہ کسی نیٹو کے رکن ملک پر یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ صدر اردوان نے کہا ہے کہ اس فضائی دفاعی سسٹم کے حصول کے لیے امریکہ نے ہمارے کسی بھی شرط کو پورا نہیں کیا اور جب اپنی ضروریات کو کسی اور جگہ سے پورا کر لیا تو اس نے پابندیوں کو اسلحے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پابندیوں کا فیصلہ ہماری ملکی خود مختاری پر کھلا حملہ ہے۔ دفاعی صنعت کے سربراہ اسماعیل دمیر ان کی ٹیم کے ساتھ پہلے سے زیادہ تعاون کریں گے۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ پابندیوں کا فیصلہ ہمیں روک نہیں سکتا، بلکہ اس فیصلے کی وجہ سے ہماری سطح پر قائدانہ صلاحیت کی تعمیر کے لیے اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیں گے۔ ہم اپنی دفاعی صنعت کو خود کفیل بنانے کے لیے ماضی کے مقابلے میں 2 گنی محنت کریں گے۔ دوسری جانب روس نے ترکی پابندیوں کے خلاف سامنے آ گیا، اعلان جنگ کر دیا۔ روس نے ترکی کے ساتھ مل کر امریکی شہروں کو اڑانے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی روس کی فوجیں، ٹینک، سوخائی 35 جنگی طیارے استنبول ایئر بیس پر پہنچ گئے۔ دونوں ممالک کا امریکہ کو سبق سکھانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن بھی سامنے آ گئے۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ترکی کے ساتھ مل کر امریکہ کو سبق سکھائیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ترکی کے ساتھ مل کر امریکہ پر حملہ کریں۔ ساتھ ہی روسی سوخائی جنگی طیاروں کی گھن گرج نے ماحول کو گرما دیا۔ اس کے علاوہ اردوغان ترکی کو ایک روسی موقر ریاست میں تبدیل بھی کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ روس اور امریکہ پہلے سے ہی آمنے سامنے ہیں۔ اردوغان کے قابل ذکر یو ٹرن کی ایک سیدھی سی وضاحت ہے کہ ان کی حکومت اور ترکی کی معیشت بحران کا شکار ہے۔ کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ انقرہ چیزیں کھینچنے کے لیے اب روس پر اعتماد کر رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے روس سے بات چیت کرنے والے مقامات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اردوغان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ترکی کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، جس نے اس کے بنیادی معاشی شعبے سیاحت کو تبدیل کر دیا ہے۔ جیسے جیسے اردوغان نے مرکزی بینک اور عدالتوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا، غیر ملکی ذخائر سکڑتے جا رہے ہیں، تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، ترک لیرہ ڈوب رہا ہے، ایک بار خطے میں جمہوریت اور معاشی ترقی ختم ہو رہی ہے۔
اس کے علاوہ ترکی کا ایک کامرانہ ملک ہے اور لبرل ڈیموکریسی انڈوکیسٹی کو ڈریم انسٹیٹیوٹ کے ذریعے مرتکب کردہ ترکی اب ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں روس کے نچلے حصے میں ہے، جہاں اس کی خواہش تھی کہ مغربی کمپنیاں اور سرمایہ کار جو کبھی ترکی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت اور آبادی کی طرف راغب تھے وہ دور رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کی مغربی ایشیا اور یورپ میں توسیع کی بھوک اور دکان کو زندگی گزارنے کی پیشکش کرتی ہے۔ تعاون میں تیزی سے توسیع ہوئی ہے۔ سن 2016 سے دونوں ممالک نے صحت اور جوہری توانائی سمیت 10 باہمی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ روس اور اب ترکی سب سے بڑا درآمدی شراکت دار ہے۔ روس نے 2016 سے 2019 کے درمیان ترکی میں $3 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے اور روس نے S-400 بھی ترکی کو دیا ہے جو کہ وہ کسی کو نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ روس سے بہتا ہوا نقد اردوغان کی حکومت کے لیے ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ انہوں نے اہم لمحوں میں صدر کا ہاتھ مضبوط کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس کا بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کو تازہ نقد رقم کا ایک ذریعہ بھی روس فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم کے سمندر میں ایک اسٹریٹجک قدم ہے۔ انفراسٹرکچر کی تعمیر کے اقدام کے حصے کے طور پر ترکی نے مشرقی ترکی میں کاروس سے جرائسی جارجیا کے راستے، بحیرہ کیسپیئن کے باکو آذربائیجان کے راستے تک ایک ریل روڈ بھی روس کے ذریعے مکمل کیا ہے، جہاں سے یہ چین سے بھی نقل و حرکت کے نیٹ ورک سے جڑتا ہے۔ 2014 میں روس اور چین کنسورشیم نے استنبول میں ترکی کے تیسرے سب سے بڑے کنٹینر ٹرمینل کمپورٹ کا حصہ خریدا، جس نے کنٹینر کی نقل و حمل میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے علاوہ روس کے علاوہ چینی سرمایہ کاروں نے اردوغان کی اپنی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے میگا پروجیکٹس کو بچانے میں مدد کی۔ جنوری 2020 میں ایک چینی کنسورشیم نے خریداری آمدنی کا تخمینہ ناکام ہونے اور پول پر قابو پانے والے اطالوی ترک کنسورشیم کے خاتمے کے بعد برصغیر کے یورپ اور ایشیا کو آپس میں جوڑنے والے یابوس سلطان سلیم پل کا 91% حصہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور روس کے درمیان ہر گزرتے دن کے ساتھ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک نئی سرد جنگ کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اختلافات تو موجود تھے، لیکن اب یہ دونوں طاقتیں خطرناک دور میں داخل ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ چین کے خلاف عالمی سطح پر مہم میں تیزی لائی ہے اور اس کے علاوہ امریکی صدر نے اپنے ہاتھی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ روسی ٹیکنالوجی اور چینی ٹیکنالوجی کو اپنے پروجیکٹ سے بے دخل کر دیں، ورنہ سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔